اچھا چلیے سیدھا آج کے اس تجزیے کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم پاولو کویلو کی عظیم کتاب دی الکیمسٹ کے گہرے فلسفیانہ اسباق پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ دراصل روحانیت اور خود شناسی کا ایک مکمل سفر ہے، جہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کا اصل مقصد آخر تلاش کیسے کیا جاتا ہے۔ اب اس خیال کو ہی لے لیجئے، جب انسان سچے دل سے کچھ چاہتا ہے تو پوری کائنات اسے حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک سوچ ہماری پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انسانی خواہشات، ہماری تقدیر اور اعلیٰ قوتیں آپس میں مل کر ہماری زندگی کو کیسے شکل دیتی ہیں۔ کتاب اسی نظریے پر کھڑی ہے کہ ہمارے ارادے اور اس کائنات کی منصوبہ بندی میں ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ یہاں ایک ٹرم آتی ہے، ذاتی مقصد یا پرسنل لیجنڈ، مطلب وہ مقصد جو زمین پر آنے سے پہلے ہی طے کر دیا گیا تھا۔ کتاب اسے انسان کا واحد اور حقیقی فرض مانتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو خدا نے کسی بھی فرد کے لیے چنا ہے۔ دیکھیں، جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہماری روح کو خوشی دیتا ہے نا، تو اصل میں ہم اپنا وہی ذاتی مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عالمی شہرت یافتہ کتاب کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے ایک بنیادی سوال اٹھانا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے تو پھر اتنے کم لوگ ہی اسے کیوں حاصل کر پاتے ہیں؟ آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنا خواب پورا کرنے سے روکتی ہیں؟ مصنف نے اس پوری انسانی کشمکش کو 4 اہم رکاوٹوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ ہم انہیں آسانی سے ان نفسیاتی رکاوٹوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جن کا سامنا اپنی ذات کی تلاش کے سفر میں سب کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ اصل میں زمانے کی پہنائی ہوئی بیڑیاں اور ہماری اپنی سوچ کی وہ زنجیریں ہیں جو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ پہلی اور دوسری رکاوٹ پر غور کرتے ہیں، سماج کی سوچ اور سچی محبت۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، تعصب اور خوف ہمارے اصل مقصد کو دبا دیتے ہیں۔ بچپن سے یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ خواب ناممکن ہے، لیکن کتاب بڑا پیارا پیغام دیتی ہے کہ سچی محبت، یعنی وہ محبت جو کائنات کی زبان بولتی ہے، وہ کبھی کسی کو اس کے خواب کے سفر سے روکتی نہیں ہے۔ سچی محبت تو راستہ دکھاتی ہے، رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور اب تیسری اور چوتھی رکاوٹ، ہار اور سب سے بڑھ کر کامیابی کا ڈر۔ یہ آخری رکاوٹ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ خواب کے واقعی پورا ہو جانے کا ڈر انسان کے اندر ایک ایسی جھوٹی اور فرضی قربانی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ منزل کے بالکل قریب آ کر اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سفر کی تمام تکلیفیں رنگ لانے والی ہوتی ہیں، مگر انسان خود کو اس کامیابی کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ خواب کو ناممکن بنانے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے ناکامی کا ڈر۔ اپنے اندر بسے اس گہرے ڈر پر قابو پانا ہی اس سفر میں آگے بڑھنے کا واحد علاج ہے۔ ڈر ہمیشہ حقیقت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس ڈر کو ہرائے بنا اپنا ذاتی مقصد حاصل کرنا بالکل ناممکن ہے۔ اس ڈر سے آگے نکلنے کے لیے مکتوب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مکتوب کا مطلب ہے یہ لکھا جا چکا ہے۔ یہ تصور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس دنیا کی تاریخ میں ہمارا ایک بنیادی کردار ہے۔ ہماری کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جب انسان اس کائناتی بہاؤ کو کھلے دل سے قبول کر لیتا ہے تو بالکل ایک عجیب سا سکون ملتا ہے اور ساری گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں دل کی حکمت اور اندرونی رہنمائی کی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ایک اندرونی کشمکش کی شکل لیتا ہے۔ ایک مسافر کو لازمی اپنے خوفزدہ اور بے چین دل کی آواز سننا سیکھنا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دل ہمیشہ سچ بولتا ہے، چاہے وہ اس وقت کتنا ہی ڈراوا کیوں نہ ہو۔ الکیمسٹ کا ایک بڑا گہرا سبق یہ ہے کہ تکلیف کا ڈر دراصل اس تکلیف سے خود زیادہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی دل سچائی جذبے سے اپنے خوابوں کی تلاش میں نکلتا ہے تو سفر کا ہر لمحہ ایٹرنٹی کے ساتھ، یعنی خدا اور اس کائنات کی حقیقت کے ساتھ ایک روشن ملاقات بن جاتا ہے۔ تلاش کا ایک بھی لمحہ رائے گا نہیں جاتا۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ اور گہرا راز چھپا ہے۔ اگر کوئی اپنے ہی دل کی چالوں کو، اس کی فکر کو اچھی طرح سمجھ لینا تو کوئی بھی اچانک آنے والا جذباتی دھوکہ اسے ہرا نہیں سکتا۔ اپنے دل سے بھاگنا ناممکن ہے، اس لیے اس کی آواز کو آہستگی سے سننا اور سمجھنا ہی سب سے بہترین حکمت عملی ہے۔ اور یہاں سے ہم آتے ہیں کائنات کی روح کی طرف اور صحرا میں وحدت کی تلاش پر۔ یہ جو ہمارا اندرونی عبور اور دل کی سمجھ ہے، یہ فرد کو اس بیرونی کائنات سے جوڑ دیتی ہے۔ سفر میں جیسے جیسے مسافر صحرا کو سمجھتا ہے، اصل میں وہ اس پوری کائنات کے چلنے کے انداز کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔
किताब में एक बात है कि सब चीजें एक हैं, यहाँ वजदान यानी हमारी इंट्यूशन को इस कायनाती बहाव में अचानक डूब जाने का नाम दिया गया है। कायनात की रूह को हमारी खुशियों और हमारे गमों दोनों से ताकत मिलती है। इस बात का एहसास कि सब कुछ एक ही हकीकत का हिस्सा है, यही मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसे कहानी के आगाज में मौजूद नार्सिसिस की मिसाल से बड़ा बेहतरीन समझाया गया है। जिस तरह झील नार्सिस के मरने पर इसलिए रोई क्योंकि उसने नार्सिस की आंखों में अपनी ही खूबसूरती का अक्स देखा था, बिल्कुल उसी तरह इस कायनात की हर चीज खुदा के नूर का अक्स दिखाती है। सब कुछ एक दूसरे की परछाई है और बहुत गहराई में आपस में जुड़ा हुआ है। कीमियागारी यानी शीशे को सोने में तब्दील करने का अमल दरअसल एक खूबसूरत तमसील है। ये तस्वुर इस लगातार रूहानी सफ़र की निशानदेही करता है जहां हमारा मकसद अपनी पिछली हालत से बेहतर बनना है। शीशा भी आखिरकार अपना सफ़र तय करके एक दिन सोना बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम इंसान अपने सफ़र से मुकम्मल रूहानियत पा लेता है। और फिर आता है आखिरी इम्तिहान, जब कहानी का मरकजी किरदार इस मोहब्बत और वहदत को पूरी तरह महसूस कर लेता है तो वो हवा में तब्दील होने का मौजज़ा दिखाता है। ये वाकया इस बात का सबूत है कि जो शख्स अपना ज़ाती मकसद पूरा कर रहा होता है उसे ज़रूरत का हर इल्म और ताकत खुद ब खुद मिल जाती है। वो कायनात के साथ बिल्कुल हम आहंग हो जाता है। खैर, जैसे जैसे हम इस गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं, हमें ये बुनियादी सवाल उठाना ही पड़ेगा कि इस मुश्किल और फ़लसफ़ियाना सफ़र का असल इनाम आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ मिट्टी में दबी हुई दौलत है या हकीकत कुछ और ही है? ये जुमला सुने, जहाँ तुम्हारा खजाना होगा वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। ये जाहिर करता है कि उस आखिरी खजाने की मादी जगह और इंसान की गहरी खुद शनासी दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। खजाना हमेशा वहीं मिलता है जहां इंसान का दिल पूरी तरह मुतमईन और हाजिर हो। ख्वाब के हकीकत बनने से ठीक पहले कायनात आखिरी इम्तिहान ज़रूर लेती है। ये इम्तिहान किसी दुश्मनी की वजह से नहीं होता, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए होता है कि सफ़र में सीखे गए असबाब पर वाकई उबूर हासिल कर लिया गया है या नहीं। ये आखिरी तकलीफ़ें असल में उन कामयाबियों की पकियावली होती हैं। इस खूबसूरत तजाद यानी पैराडॉक्स के साथ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि शायद असल खजाना वो मादी दौलत नहीं जो किसी अहराम मिस्र के पास दबी है, बल्कि असल खजाना वो शख्सियत है जो उस मंजिल तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कुंदन बन चुकी होती है। इस आखिरी पैगाम को अपने ख्यालात में ज़रूर जगा दें और सोचें कि मंजिल की तलाश का सफ़र दरअसल अंदर से हमें क्या बना देता है।